بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی کو کس طور پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثالثیہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تینوں طرف مٹی کے مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتے تھے۔ صلیبی فوجوں نے اس طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمراں تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن جن کا شمار دمشق کے بڑے بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ کا امام یوسف مالکی جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا مگر انہوں نے ضعیف و ناتوائی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا۔ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اخضر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جال باز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طلبگار ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سربلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے نہایت پرسود لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف صلاح الدین کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسون کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راہ کے اس ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق فنا ہو گیا تھا مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت دکھا دیا کرو۔ میں اس ایک منظر کے سہارے اس خارزار بستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، یوسف یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنی ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے۔
اور وہ فاتح قرار پائے، پھر بھی اگر تیری مشیت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز اس کے بدلے میں میرا صدقہ جان قبول فرما لے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس ہفتم، شہنشاہ جرمنی کارل سوم اور یروشلم کے حکمران پالدون ثالث نے سنی تو وہ دینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دست درازی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسقلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 149 عیسوی میں واپس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شعبدہ باز سینر برنارڈ تھا وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینر برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاشا عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینر برنارڈ کے محافظ ساتھی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بے دریغ کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فاشا کو قتل کیا۔ پھر سینر برنارڈ کی طرف بڑھا، میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شعبدہ باز راہب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا، تو مقدس نہیں ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اترایا تھا، صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینر برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ الیس نے شہنشاہ لوئیس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی۔ ملکہ الیس انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے، شادی کر لی تھی جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آڑ اور پردہ تھا، ورنہ جب شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ الیس کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو الیس نے اسے بھی شہنشاہ لوئیس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر ایک سال بعد ملکہ الیس کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام رچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیرتل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کارل سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی مذہب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوئیس بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفا ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والی تیتلیہ اندلس فینش کی بیوی تھی۔ وہ بوجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس اسپین میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی ہیں، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے یروشلم آئی تھی۔ پھر جب شہنشاہ لوئیس اور شہنشاہ کارل دوسری صلیبی جنگ میں شکست سے فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر امیز لہجے میں کہا تھا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں، یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دیں اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گرنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ اگر گرنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا، وہ عیسائی بستیوں میں
میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابارتا، اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حسن اریما کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمراں کا گورنر آف ٹرپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ گورنر آف ٹرپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گارنیٹ نے حسن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس پر کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا، اس وقت عیسائیت شدید آزمائشی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادہ گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے لکھا، اگر تم صلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل شخص کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خط لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا، اگرچہ وہ خود ایک فریب کار انسان تھا، لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو حسن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بالبک میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر حسن اریما کی طرف بڑھے۔ وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برقوبات کی طرح اپنے ہدف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران میں سلطان سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا، جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عز الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کر دی۔ شہزادہ گارنیٹ نے سلطان عادل کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی حصے کی فصیل پر بھیج دیے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز سر ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان اپنے خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیب پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً ہی دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو شیل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حسین اریما کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نظری ملاب کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لقمہ بن گئی تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ہر صلیبی عورت و مرد پناہ مانگ رہا تھا۔ امان امان! اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم تیتلیہ اندلس کی جابر الصفاق اور اسلام دشمن بیوی لوزی بھی شامل تھی، اور شہزادہ گارنیٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے دوسرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، گارنیٹ نے پلٹ کر دیکھا
ایک مسلمان شاہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جان بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شاہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔